السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 7 ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 کا۔ علماء کرام نے ترجمہ تفسیر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ نمرود ابن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلا تاج سر پہ پہننے والا یہی بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ نجومیوں کا ہجوم ہر وقت اس کے دربار میں موجود رہتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس کے سامنے آفتاب و مہتاب بھی بے نور ہے۔ اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے نجومیوں کو حاضر کیا اور تعبیر جانی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ تیری قلمرو میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس سے تیرے دین کو خطرہ ہے۔ اس کے ہاتھوں تیرے دین کے لوگوں کا ہلاک ہونا طے ہے، یعنی کہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کیا جائے اور مردوں کو عورتوں سے علیحدہ رکھا جائے۔ اس کی نگرانی کے لیے اس نے باقاعدہ طور پر ایک محکمہ قائم کر دیا۔ مگر تقدیر عالیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے یعنی کہ نجومیوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دے دی اس کے وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ کم عمر تھی اور اس لیے ان کا حمل جو ہے وہ پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت آیا تو آپ کی والدہ اس تہخانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کر رکھا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ پتھروں سے دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ آ کے دودھ پلا جاتی۔ جب آپ وہاں پہنچتی تو آپ اپنے سرے انگشت چوس رہے ہوتے اور اس سے دودھ برآمد ہو رہا ہوتا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی۔ آپ بہت جلدی بڑھ رہے تھے، اتنا جلدی کہ جیسے دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں آپ 1 مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ آپ تہخانہ میں کتنا عرصہ رہے اس بات میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 برس اور بعض کہتے ہیں کہ 13 برس، بعض کا کہنا ہے کہ 17 برس۔ بہرحال انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنی ابتدائی ہستی سے ہی تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت فرمائی کہ ماں میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں۔ پھر دریافت فرمایا کہ ماں تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ پھر انہوں نے دریافت فرمایا کہ باپ کا رب کون ہے؟ اس پر ماں کو کوئی جواب نہ بن پڑا اور انہوں نے ان کو خاموش کروا دیا۔ جب وہ گھر آئی تو اپنے خامد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر کیا اور کہا کہ جس لڑکے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ آپ کا فرزند ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت کی اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع کر دیا۔ جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے ظاہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت پرست تھے اور کواکب کی پرستش بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پہریہ میں ان کی رہنمائی کی جس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عالم اختتام حادث ہے، اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود موجد و مدبر کا محتاج ہے جس کی قدرت اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ جان چکے تھے کہ ان کے پیچھے رب کوئی اور ہے، یعنی کہ ستاروں کے پیچھے یہ ستارے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غروب ہوتے ہیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ستارے اللہ نہیں ہو سکتے، ان کا رب کوئی اور ہے۔ نہ ہی چاند اللہ ہو سکتا ہے، نہ ہی سورج، کیونکہ ان کو طلوع و غروب کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی کوئی ہستی تو ہے جس کی قدرت اختیار سے ان میں تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 165 کے مطابق اس قوم کو تنبیہ ہے کہ جو قمر کو اعلیٰ ٹھہرائے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حال ہے دوسرے میں منتقل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ 167 کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی رب نہیں ہے۔